بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو طیب اسلامک ورلڈ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یجوج مجوج کے واقعے پر نظر ڈالیں گے۔ یجوج مجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جب مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے لے کر 98 تک ذوالقرنین کا ذکر کیا، جس میں سے آیت نمبر 93 سے لے کر 98 تک ذوالقرنین اور یجوج ماجوج سے تعلق رکھتی ہے۔ یجوج اور ماجوج کے بارے میں سنتے ہی پہلا سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کون ہیں اور کیسے دکھتے ہیں اور ان کا قیامت سے کیا تعلق ہے۔ یجوج اور ماجوج دو قبائل ہیں جو کئی ہزار سالوں سے اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور یہ آدم کی ہی نسل میں سے ہیں، یعنی کہ یہ انسان ہیں، لیکن ان کی ساخت انسانوں سے کچھ مختلف ہے۔ چونکہ یہ حضرت آدم کی ہی اولاد میں سے ہیں تو ان میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، اور ان کی ساخت کچھ یوں ہے کہ ان میں سے کچھ بہت لمبے ہیں، اتنے لمبے کہ وہ آرام سے پہاڑوں کو پھلانگ سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بہت چھوٹے، اتنے چھوٹے کہ وہ رینگ کر چلتے ہیں، اور چھوٹے والوں کی تعداد لمبے والوں سے زیادہ ہے۔ ان کے بال اتنے بڑے ہیں کہ انہیں کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ناخن کسی خوفناک جانور کی طرح۔ اگرچہ یہ انسان ہی ہیں لیکن یہ کسی حیوان کی طرح بآسانی کسی بھی جانور کو کھا جاتے ہیں، اور جب یہ اپنے قبیلے سے نکل کر کسی جگہ پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اس جگہ کے کھیت تباہ کر دیتے ہیں اور مویشی کھا جاتے ہیں اور انسانوں میں قتل و غارت کرتے ہیں، اور ان کی تعداد ایک انسان کے بدلے 1000 ہے۔ دوسرا سوال ہمارے ذہن میں یجوج مجوج اور ان کے بیچ میں بنی دیوار کے حوالے سے آتا ہے۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذوالقرنین اور یجوج مجوج کے واقعے کو سمجھنا ہوگا جو حضرت عیسیٰ سے تقریباً 500 سال پہلے درپیش آیا۔ ذوالقرنین ایک رحم دل بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا کی تھی۔ ایک دفعہ وہ ایک مہم پر گیا جہاں اسے ایک قوم ملی، اور اس قوم نے ذوالقرنین سے کہا تم رحم دل بادشاہ معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے ذوالقرنین سے یجوج مجوج کے خلاف مدد دریافت کی۔ انہوں نے بتایا کہ یجوج مجوج ان پہاڑوں کے پیچھے رہتے ہیں اور پہاڑوں میں موجود رستے سے اپنے قبیلے کو چھوڑ کے ہماری طرف آ جاتے ہیں، اور جب وہ یہاں آتے ہیں تو کھیت کے کھیت تباہ کر دیتے ہیں، مویشی کھا جاتے ہیں اور انسانوں میں قتل و غارت کرتے ہیں۔ انہوں نے ذوالقرنین کو کہا کہ تمہیں اس کام کے عوض جو مال و دولت چاہیے ہم سے لے لو، مگر ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میرے پاس خدا تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے، مجھے اس راستے پر دیوار بنانے کے لیے تم لوگوں کی مدد بطور محنت چاہیے۔ جب اس نے یہ کہا تو قبیلے کا ہر فرد ذوالقرنین کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یجوج مجوج اور باہری دنیا کے درمیان جو دیوار قائم کی گئی ہے، اس دیوار کے بننے کے مراحل قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے ذوالقرنین نے قوم کو حکم دیا کہ لوہے کی چادروں کا بندوبست کیا جائے۔ جب لوہے کی چادروں کا بندوبست ہو گیا تو اس نے کہا کہ ایندھن جمع کرو۔ پھر وہ ایندھن ان چادروں پہ رکھ کر جلایا گیا اور وہ لوہے کی چادریں لال سرخ ہو گئیں۔ پھر ذوالقرنین نے لوگوں کو حکم دیا کہ پگھلا ہوا تانبا لا کر اس پر اڈھیل دیا جائے، اور لوگوں نے ذوالقرنین کے ہر حکم کو مانا۔ یہ دیوار اتنی اونچی تھی اور زمین میں اتنی نیچے تھی کہ نہ تو یجوج مجوج اس کو پھلانگ سکتے تھے اور نہ ہی اس کے نیچے سے کھود کر آ سکتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین کا شکریہ ادا کیا، لیکن ذوالقرنین نے کہا کہ یہ دیوار اللہ کی رحمت سے بن تو گئی ہے، لیکن جب میرے خدا کے وعدے کے پورا ہونے کا وقت آئے گا تو یہ دیوار خاک میں بدل جائے گی، اور یقیناً میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ یہ وہی وعدہ ہے جو قیامت کے نزدیک پورا ہوگا، اور قیامت کے آنے سے پہلے یجوج مجوج اس دیوار کو گرا دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک یہ 3 چیزیں نہ ہو جائیں: دجال کا آنا، یجوج مجوج کا آنا، اور دابۃ الارض کا زمین سے ظاہر ہونا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7136 کے مطابق، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج یجوج مجوج نے دیوار میں اتنا بڑا سوراخ کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 90 کا ہندسہ بنایا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ یجوج مجوج کب وہ دیوار مکمل طور پر توڑ دیں گے اور قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب یجوج مجوج انشاءاللہ کہہ کر اس دیوار کو توڑنے آئیں گے، اور وہ اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
یہ دجال کے بعد کا واقعہ ہے، جب حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کر کے اس دنیا میں اپنی حکومت قائم کر لیں گے تو اس کے بعد یجوج ماجوج یہ دیوار توڑ کر ظاہر ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو حکم دے گا کہ ایمان والوں کو لے کر کوہ طور چلے جاؤ، اور ایمان والے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کوہ طور میں اللہ کی پناہ لے لیں گے، اور اس دوران یجوج ماجوج اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیں گے۔ اس دنیا میں تباہی مچانے کے بعد وہ سوچیں گے کہ کیوں نہ اب ہم آسمان والوں کا بھی قتل کر دیں، تو وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے، اور وہ اس چیز کا جشن منائیں گے کہ انہوں نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے یجوج ماجوج کے خاتمے کی دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے گا، اور یجوج ماجوج کی گردن میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے گا جو ان کی موت کا باعث بنے گا۔ ان کی موت کے بعد ایک بڑا مسئلہ یہ آ جائے گا کہ ان کی لاشوں کا کیا کیا جائے، کیونکہ پوری دنیا ان کی لاشوں سے بڑی ہوگی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایک انسان کے مقابلے میں 1000 یجوج ماجوج اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایسا پرندہ بھیجے گا جو نہ تو اس دنیا میں پہلے کبھی دیکھا گیا ہوگا اور نہ اس کے بعد نظر آئے گا۔ وہ پرندہ یجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش فرمائے گا جس سے وہ جگہ صاف ہو جائے گی اور دوبارہ سے زمین زرخیز ہو جائے گی۔